السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس پس منظر میں کل 200 احادیث اہل سنت کی کتابوں کی مستند کتابوں سے ہیں اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ رب العزت کا فرمان سورہ البقرہ کی آیت 159 اور 160 تک، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس کے بعد سلف و صالحین کا فہم۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو 5B کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کو ہم بالکل منون اس طرح آڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، میں اس میں جو محمد علی مرزا صاحب نے احادیث کے حوالے دیے، قرآن کی آیاتیں لگائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اسی کو اسی طرح پہلے کوٹ کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک تبصرہ کروں گا اس کے فہم کے لیے، مزید اس کو آسان کرنے کے لیے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں کبھی کبھار اگر کوئی حدیث کا نمبر جو غلطی سے، روانگی سے اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ منیمم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے اور کلپ کو محدود رکھا جائے اور اس میں بات جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فہم کی ہو، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی پروف ریڈنگ میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہم سے کوئی حدیث کے بتانے میں ایسی مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے ہم وائس تو دوبارہ ڈیلیٹ کر کے نہیں بنائیں گے، لیکن جب یہ وائس چل رہی ہوگی آپ کے یوٹیوب چینل پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی پر ان صحیح الاسناد حدیث کے صحیح نمبر جو ہے وہ شو ہوتے رہیں گے۔ اس ضمن میں عرض کر دوں کہ اس پمفلیٹ میں سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اس سے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اسے چھپائے ہوئے علم بریکٹ میں کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کھول کھول کر یہ بات بتا دی کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کو چھپانے کے بعد اس کو جب کہ اللہ اس کو خوب بیان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں پر لعنت، لیکن ان کو مستثنا بھی کیا کیونکہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اس پر جنہوں نے توبہ کی اور اس چھپی ہوئی بات کو اچھی نیک نیتی سے بیان بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی کی 2649 حدیث، سنن ابو داؤد کی 3658 اور سنن ابن ابی ماجہ کی 261، مشکات المصابیح کی 223، اور حافظ زبیر علی صحیح صاحب بھی اس کے اوپر، اور شیخ البانی صاحب نے بھی صحیح کی جو ہے اس میں اسناد اس کو بیان فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو بھی حق بات قرآن میں بیان ہوئی ہو اور جو بھی حدیث میں بیان ہوئی ہو، اس سے چاہے کسی کے اوپر حرف آئے یا نہ آئے، شخصیات اس میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہے کہ حق بات کو کبھی نہیں چھپایا جائے گا اور اس کو من و ان بیان کیا جائے گا، لیکن اس میں اپنی طرف سے الفاظ اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات مبہم آ جائے تو پھر
سلف کا فہم بھی ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر تھے، انہوں نے اس کو جس طرح سمجھا ہم اس فہم کو بھی لیں گے۔ لہٰذا امام محمد بن حجاج رحمہ اللہ المتوفہ 261 ہجری اپنی شرح پاک کتاب صحیح مسلم کو تعلیف فرمانے کی حکمت میں لکھتے ہیں: اے شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم شریف کی تالیف، جو صحیح مسلم کی کتاب ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل پر پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے، بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے بطور خاص عوام الناس کے لیے، کہ جنہیں احادیث کا صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی، تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کی تعلیف سے پہلے یہ اس طرح کھول کر ایک آسان ترین طریقے سے عوام الناس تک وہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں اس میں آتا ہے، فلاں شخصیات اس میں آتی ہیں، اس کو چھپا جائیں، ذکر نہ کریں، اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ مشاجرات کھل جائیں گے، دس اینڈ دیٹ وہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کسی بات کو نہیں چھپاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو نہیں چھپاتے، جو چھپائے گا آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت اور تمام ان پر لعنتیں۔ اور سلف میں سب سے بہترین جو ہمارے سلف ہیں محدثین، امام مسلم کیا لکھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی مگر جامع اور آسان ترین کر کے اس کو صاف صاف صحیح سند کے ساتھ روایت کر دیا، جس میں نہ کسی قسم کا ذوف پایا جائے، نہ کسی قسم کی ضعیف احادیث، اور اس مخمصے میں پھنسے لوگ کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے صحیح ترین روایات کو عوام الناس کے لیے جو ہے وہ تعلیف فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم بھی ان تمام احادیث کو پڑھیں اور حقیقت کو جانیں اور اپنے ایمان کو بچائیں، اور ہر اس غلط عقیدے سے توبہ کریں جو لوگوں نے اپنے علماء یا اپنے مسالک یا اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔